حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ کشتی کے مقابلے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، رکانہ کی طاقت کا اصل راز کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کے بیٹے نے آخر میں کشتی کیوں لڑی تھی، اور رکانہ پہلوان کے قبول اسلام کے متعلق بھی بتائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، عرب کے وسیع و عریض صحرا میں جہاں سورج کی تپش ریت کے ذروں کو آگ میں بدل دیتی تھی اور ہوا کے بگولے مسافروں کے نقش قدم مٹا دیتے تھے، وہیں فدق نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت اور زراعت سے اپنا گزر بسر کرتے۔ یہاں کے لوگ بہادر، مہمان نواز اور اپنے رسم و رواج کے پابند تھے۔ فدق میں ایک ایسا سورما رہتا تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ رکانہ قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے صرف رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے، اور اسی تعارف سے وہ مشہور ہوا تھا۔ دوستوں، رکانہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے عرب میں اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کشتی لڑتا تو ریت کے میدان میں اس کے قدموں کے نشان گہرے گڑھوں کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی، اور ہر مقابلے میں اپنے حریف کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ ایک دن رکانہ پہلوان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ لوگ مختلف انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کچھ ان پر ایمان لائے تھے، جبکہ کچھ انہیں جھوٹا اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ رکانہ پہلوان نے بھی یہ سن کر دل میں سوچا کہ اگر واقعتاً وہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم دوستوں، رکانہ کا بیٹا جس کا نام یزید تھا اپنے باپ کی طرح بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا اور کشتی کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ جانے کے لیے بےتاب ہوا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہنے والے کون ہیں اور ان میں کتنی طاقت ہے۔ دوستوں، مکہ کا سفر رکانہ اور اس کے بیٹے کے لیے کسی طویل آزمائش سے کم نہ تھا۔ سورج کی تمازت سے ریت کے ٹیلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے، اور ہوا کے تیز جھونکے ان کے چہروں کو چھوتے تو لگتا جیسے کسی نے نمک کے ذرات اچھال دیے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے، لیکن رکانہ کے قدم نہ رکے، نہ اس کے حوصلے پست ہوئے۔ اس کے دل میں ایک ایسی جستجو تھی، ایک ایسا ولولہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے چین، بے تاب اور بے قرار تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ان میں وہ قوت، وہ نور، وہ چاشنی اور مٹھاس ہے جس کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں، آخر کئی دنوں کی تھکن اور پیاس کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں کے فضا میں ایک ایسی روحانیت تھی، ایک ایسا سکون تھا جو انہیں اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گویا یہاں کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے معمور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ خاص بات ہے۔ دونوں باپ بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سادہ سا حلیے میں
ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو لینے والی تھی، گویا وہ ہر آنے والے کا خیر مقدم کر رہی ہو۔ رکانہ پہلوان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی تلاش میں وہ اتنی دور سے مکہ آیا تھا۔ دوستوں، جیسے ہی رکانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم بڑھائے، سینہ تانے، نگاہیں چمک رہی، اس نے گرجدار آواز میں سلام کیا اور پھر اپنا تعارف کرایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا، مصطفیٰ کریم اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالی جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ جب رکانہ نے دیکھا کہ یہ تو ہم ہی کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ان سے کشتی کرنے آئے، تب رکانہ نے گرجدار آواز میں کہا، اے محمد، میں رکانہ ہوں، پورے عرب کا نامی گرامی پہلوان، میری طاقت کے چرچے تم نے بھی ضرور سن رکھے ہوں گے۔ ایک لمحے کو رکا، پھر للکارتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر یہ سچ ہے تو آؤ مجھ سے کشتی لڑو، اور اگر تم جیت گئے تو میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک پرنور مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے رکانہ کی للکار قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ، اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تو کشتی لڑنے کے بعد اسلام قبول کرے گا تو پھر میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستوں، رکانہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کمزور سا شخص میرا کیا مقابلہ کرے گا، آج تو میں اسے لمحوں میں چاروں شانے چت کر کے اپنی طاقت کا لوہا منواؤں گا اور اس کی نبوت کا راز فاش کر ڈالوں گا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اکثر دن فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان رحمت میں چولہے میں آگ تک جلائی نہیں جاتی تھی، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے اور شب و روز گزار لیا کرتے تھے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت، دودھ کا استعمال کیا کرتا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ محترم ناظرین، جب مقابلہ شروع ہوا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رکانہ کے غرور کے سارے دعوے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنے زور سے پٹکا کہ وہ زمین پر جا گرا، جیسے کوئی تنومند درخت طوفان کی زد میں آ کر زمین بوس ہو جائے۔ یہ دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا ظاہری حلیہ کمزور لگتا ہے، اتنی بے پناہ طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ رکانہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ چیلنج کیا، لیکن اس بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی آسانی سے ہرا دیا۔ رکانہ نے پھر تیسری بار بھی کشتی کرنے کے لیے کہا۔ جب تیسری بار بھی ہار گیا تو اسے اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ پھر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کی اور کہا، اے محمد، میں آج تک بہت زیادہ کشتیاں کر چکا ہوں مگر کبھی کسی سے ہارا نہیں، لیکن آج آپ نے مجھے تینوں بار ہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح عرب کا مشہور زمانہ پہلوان رکانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معجزات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ دوستوں، جب رکانہ پہلوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک نامور پہلوان تھا لیکن وہ اپنے باپ کی اس ناکامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا،
اس کے دل میں ایک آتش فشاں تھا جو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یزید جوانی کے جوش اور اپنے باپ کی شکست کے غم سے بھرپور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد، تم نے میرے باپ کو کشتی میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک غیر معمولی انسان ہو، لیکن میں ابھی تک تمہاری طاقت کو نہیں پرکھ سکا، کیا تم مجھ سے بھی کشتی لڑو گے؟ دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی للکار کو بھی قبول فرمایا۔ اب یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور اس نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نبی کریم کو ہرا کر اپنے باپ کی شکست کا بدلہ بھی لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی تمام تر طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر وار کو آسانی سے روک دیا۔ یزید حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے یزید کو موقع دیا کہ وہ اپنی پوری طاقت آزما لے، پھر اچانک ایک برق رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو زمین پر دے مارا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے اس زور سے ٹکرائی کہ اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ اس نے حضور کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر وہی پرسکون اور مسکراہٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید، تم ایک بہادر جوان ہو، لیکن یاد رکھو، حقیقی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی طرح طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ دوستوں، یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستوں، رکانہ اور اس کے بیٹے کا مسلمان ہونا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسا سورما مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ رکانہ نے اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور ایک بہادر اور وفادار صحابی بن کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے رہے۔ ان کی شجاعت اور قربانیوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محترم دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ دوستوں، زمانے کی گرد آلود وادیوں میں ایک ایسا رشتہ پروان چڑھا جو خون کے تعلق سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ تھا۔ رکانہ پہلوان اور رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا رشتہ جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن جب رکانہ نے ایمان کی روشنی میں اپنا وجود غرق کیا تو یہ رشتہ کھل کر سامنے آیا، جیسے صحرا میں کسی چشمے کا اچانک ظہور ہو۔ یہ رشتہ محض خاندانی نسب کا نہیں تھا، بلکہ ایک مشترکہ جد امجد عبد مناف کی اولاد ہونے کا تھا۔ عبد مناف جو قریش کے ایک معزز سردار تھے، ان کی اولاد میں سے ایک شاخ ہاشم کی طرف تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا، اور دوسری شاخ مطلف کی طرف تھی، جس سے رکانہ کا تعلق تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی نسل قبیلے یا خاندان تک محدود نہیں، یہ ایک عالمگیر دین ہے جو تمام انسان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ رکانہ ایک بہادر اور مشہور پہلوان تھا، لیکن اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔